السلام علیکم. جی جناب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ کریں اسٹارٹ پڑھنا. وہ والا یہاں پہ سین نہیں ہے کہ یہ پہلے دن کم پڑھیں گے اور یہ اور وہ کچھ نہیں ہے. ہم سٹارٹ کریں گے سیدھا, اور سب سے ہیوی ٹاپک سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو آپ کو پیپر جو ہے پاس کروائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, سی اے میں یا پیپر پاس کرنے کے لیے کتنے مارکس چاہیے ہوتے ہیں ہمیں؟ 50. انٹرمیڈیٹ میں آپ لوگوں کے ہزار نمبر آئے ہوتے ہیں, 99% مارکس آئے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ 50 مارکس لیتے ہوئے بھی کیا ہو رہی ہے, ہمیں مشکل جو ہے پیش آ رہی ہے. یہ ایک واحد پیپر ہے ٹیکسٹ میں جس میں 50 نمبر سیکیور کرنا قدرے آسان ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹڈلی لے کے چلیں, بیکوز سلیبس تو بہت بڑا ہے, لیکن اس میں سے 50 مارکس جو ہیں وہ سیکیور کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے. آپ لوگوں کو آج اسکیجول وغیرہ ملنا تھا, بٹ انفارچونیٹلی نہیں مل پائے گا, بیکاز جو ٹی اے بھائی صاحب سے ان کی ذرا فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ آج نہیں آ پایا. تو وہ کل آئے گا, تو کل انشاءاللہ آپ کو ہینڈ آؤٹس اور اسکیجول جو ہے وہ مل جائے گا جو ہم نے کرنا ہے. بک جو ہیں آپ کو عید کے بعد ملیں گی. عید سے پہلے جو چیپٹرز ہم نے کرنے ہیں اس کے پرنٹ آؤٹ آپ کو کل مل جائیں گے, تو اس پہ ہم لے کے چلیں گے. اینی ویز, تو 50 نمبر کی گیم ہے حقیقتاً طور کے اوپر. ٹیکسٹ میں 50 نمبر سیکیور کرنا بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹڈلی لے کے چلیں. دیکھیں, ٹیکسٹ کا سلیبس جو ہے ہم نے کل دیکھا تھا, اس میں 3 گریڈز ہیں. ایک گریڈ ہمارے پاس اے تھا جس میں 3 چیپٹر تھے, ایک سسٹم آف ٹیکسیشن تھا, ایک ایتھکس کا, اور دوسرا تھا کانسٹیٹیوشن کا. اس کی ویٹیج کتنی تھی ہمارے پاس؟ 5 سے 10 مارکس, اور آن ایوریج 5 نمبر کا پیپر اس میں سے آتا ہی آتا ہے. پھر دوسرا ہمارے پاس ایریا آتا ہے کنفرم, وہ ہے سیلز ٹیکس کا. سیلز ٹیکس کا ایریا ایسا ہے جس کی ویٹیج جو ہے 25 سے 30 مارکس کی ہے, اور آن ایوریج اس میں سے 28-29 مارکس کا پیپر آتا ہی آتا ہے. پھر ہمارا انکم ٹیکس میں ایک اسپیسیفک چیپٹر آئے گا, اور وہ ہوگا انکم فرام بزنس. اس میں سے 20 نمبر کا اسٹریٹ فارورڈ پیپر آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. کتاب کے سارے چیپٹر ایک طرف, اور کل ملا کے یہ 5 چیپٹر ایک طرف ہے. ان 5 چیپٹر میں سے آپ کو آرام سے 50 میں سے 55 مارکس کا پیپر ہر حالت میں آنا ہی آنا ہے. انکم ٹیکس, اس کے 17 چیپٹرز ہیں, اس میں سے 45-50 مارکس آنے ہیں. یہ والے وہ 3 ایریاز ایسے ہیں جو آپ کتنے مارکس کر کے دے رہے ہوں گے؟ 50 سے 55 مارکس سیکیور کر کے دے رہے ہوں گے. تو ہم نے کرنا تو پورا سلیبس ہے, لیکن ان ایریاز کے اوپر ہم نے بہت زیادہ جان مارنی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹینٹیٹیولی ہمارا جو سیشن ہے وہ 13 جولائی کو ختم ہو جائے گا. 13 جولائی ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے, اس سے پہلے یا 13 جولائی تک ہمارا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹلی وائنڈ اپ ہو جائے گا. اس پورے سیشن میں, اچھا وائنڈ اپ ہم کریں گے 13 کو, بٹ کلاسز آپ کی اگست میں ہی جا کے آف ہوں گی. اس پورے سیشن میں یہ والا جو ایریا ہے سیلز ٹیکس کا, ہم نے اس کو 2 دفعہ کرنا ہے. یہ پانی ڈال کے لے آئے میرے خیال سے. یہ والا جو ایریا ہے اس کو ہم نے 2 دفعہ کرنا ہے, اور بزنس بھی ہے یہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے, 2 دفعہ ہی کرنا ہے. بیکاز آپ کے پیپر کا سب سے بڑا ایریا جب آپ آئی کیپ ہال میں جائیں گے وہ آپ کو یہی مل رہا ہوگا. مطلب آپ کو 3 کویسچن صرف اور صرف ان ایریا میں سے آنے ہیں. ایک آپ کو اس میں سے نیومیریکل آنا ہے, ایک آپ کو اس میں سے تھیوریٹیکل کویسچن آنا ہے جس کا پارٹ اے ہوگا, بی ہوگا, سی ہوگا, ڈی ہوگا, اور یہاں سے بھی آپ کو ایک نیومیریکل آنا ہے 20 نمبر کا. تو یہ ایریا ہم نے پورے سیشن میں کیا کرنا ہے, 2 دفعہ کرنا ہے. ابھی تو ہم کریں گے فل ڈیٹیل میں, لیکن سیکنڈ ٹائم آپ کو تھوڑا فاسٹ پیس میں کرواؤں گا. بٹ یہ وہ ایریا ہے جو ہمیں کیا کرے گا, مارکس سیکیور کر کے دے رہا ہوگا. تو ابھی ہم جس ایریا کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ کون سا ہے؟ سیلز ٹیکس کا ایریا ہے. ہم نے یہ سٹارٹ کرنا ہے. کوشش ہے عید سے پہلے ہمارا آدھا سیلز ٹیکس تو ہو جائے گا, لیکن رزلٹ سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنا سلیبس اراؤنڈ 40% کے قریب اپنا سلیبس جو ہے وہ ڈن کر کے بیٹھے ہوں گے, along with past paper and each and everything. بیکاز یہ بیچ کہیں رول اوور نہیں ہونا. رزلٹ کے بعد اس میں کوئی پوسٹ والے بچے آ کے ایڈ نہیں ہونے. یہ ہمارا بالکل چلنا ہے ڈیڈیکیٹڈ بیچ.
پوسٹ کا بیچ الگ آئے گا. اب چونکہ یہ بیچ ڈیڈیکیٹڈ ہے تو آپ کو اس کے کچھ بینیفٹس بھی میں نے پرووائڈ کرنے ہیں, جس میں سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو 2 ایریا ہے سیلز ٹیکس اور بزنس, یہ ہم نے کیا کرنا ہے 2 دفعہ کرنا ہے, بیکاز یہ وہ ایریا ہے جو آپ کے مارکس سیکیور کروا دے گا. اگر یہ 50 سے 55 نمبر میں سے اگر آپ ایزیلی 40 مارکس سیکیور کر دیتے ہیں, یا اگر کوئی نالائق آدمی ہے وہ 35 مارکس بھی سیکیور کر لے, باقی پورے پیپر میں 5 سوال ہوں گے, ان 5 سوالوں میں سے 15 نمبر اس کے آ جاتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ نومیریکلس لکھ کے چند ایک ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ کو 15 نمبر مل جانے ہیں. تو پیپر کو پاس یا فیل کس نے کروانا ہے؟ اس ایریا نے. ایون اگر آپ کے اندر پیاس یا بھوک ہوئی ڈسٹنکشن والی وہ بھی اگر لینی ہے تو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا آپ کو, اس ایریا کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا. تو اس سیشن میں بیکاز یہ والا بیچ کوئی رول اوور نہیں ہے, میرے مائنڈ میں بھی بالکل بھی نہیں ہے کہ ابھی میں کروں گا سلو لے کے چلوں گا اور رزلٹ تک ہم چلیں گے سلو 3 چیپٹر کریں گے, بعد میں بچے آئیں گے مرج کر دوں گا پھر سپیڈ تیز ہوگی. نو, جو ابھی ہماری سپیڈ ہے یہی چلیں چھوٹا سیشن, اور ہم نے جولائی میں ختم کر کے دوبارہ یہ ایریاز لازمی کرنے ہی کرنے ہیں. تو اب ہم کس سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں؟ سیلز ٹیکس سے سٹارٹ کریں گے. اب سیلز ٹیکس سے سٹارٹ کرنے کی ریزن یہ ہے, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پیپر میں 30 نمبر کا ایریا جو ہے وہ کس میں سے آئے گا, وہ ہمارا سیلز ٹیکس میں سے آ رہا ہوگا. لیکن اب یہ 30 نمبر میں سے 30 نمبر سیکیور کرنا آسان بہت ہے. پرابلم از ڈیٹ آپ کے کوئی دوست وغیرہ ہوں گے یا کوئی سینئرز وغیرہ ہوں گے جو کہیں اور سے پڑھ رہے ہوں گے, وہ اکثر کہیں گے جی ہم نے سٹارٹ ہی انکم ٹیکس سے کیا ہے, آپ لوگ سیل ٹیکس سے کر رہے ہیں, بڑے بیوقوف ہے یہ اور وہ ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, جب سیشن وائنڈ اپ ہو رہا ہوگا وہ آتے ہیں سیل ٹیکس کرنے کے لیے, اور وہ اسے کر رہے ہوتے ہیں آخری 7 دنوں میں یا 10 دنوں میں. آن ایوریج ہر جگہ پہ سیلز ٹیکس 5 سے 7 دنوں میں یا 10 دنوں میں ہی کروایا جاتا ہے. میں بھی کرواتا تھا پہلے, آج سے 1 سال پہلے میں انکم ٹیکس سٹارٹ کرتا تھا, سیلز ٹیکس وائنڈ اپ کرتا تھا, ٹھیک ہے. بٹ دین آئی ریئلائز دیٹ جب اس کا آیا میرٹ سرٹیفکیٹ مبشرہ کا, تو اس سے ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس نے بڑا اچھی دی سجیشن, سر آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کچھ ایریاز بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ ان پہ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یار, اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگائیں گے ہم, بیکاز اس میں سے مارکس آپ کے کنفرم آنے ہی آنے ہیں 30. آپ کہیں جی گیس دے دیں پیپر میں کیا آنا ہے, سب سے بڑا گیس ہے کہ سیلز ٹیکس میں سے یہ آنے ہی آنے ہیں, اور اس میں سے بھی کچھ اسپیسیفک ایریاز ہیں جس کے بغیر پیپر آپ کا کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے, ہم نے اس ایریا کے اوپر کیا کرنی ہے, زیادہ ایفرٹس کرنی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کا پیپر ہے وہ نیومیریکل بھی ہے اور وہ تھیوریٹیکل بھی ہے. ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ اس میں نیومیریکلس بھی انوالو ہیں اور اس میں تھیوری بھی انوالو ہے, یہ بات ہوئی تھی. اب سیلز ٹیکس کی ہم بات کریں گے بیکاز ہمارا ایریا سٹارٹ ہو گیا ہے. آج چونکہ میں کم ہی پڑھاؤں گا, آپ کے پاس چونکہ ہینڈ آؤٹس نہیں ہیں, کل ہینڈ آؤٹس ہوں گے تو ہم زیادہ پڑھ لیں گے. اچھا, سیلز ٹیکس میں سے اگر ہم بات کریں تو سیلز ٹیکس میں سے ہمارے پاس 3 کے قریب کویسچن جو ہے پیپر میں آپ کو ملنے ہی ملنے. سیلز ٹیکس میں سے آپ کو ایک ملنا ہے نیومیریکل, ایک آپ کو ملنا ہے تھیوریٹیکل کویسچن جو موسٹلی کس کی فارم میں ہوگا, پارٹ کی فارم میں ہوگا. اگر آپ نے پہلے کیف کا پیپر دیا ہے یا سنا ہو کسی سے یا کوئی بھی متھ وغیرہ سنی ہو, آپ کے خیال سے اس میں مشکل چیز کیا ہوگی, اس میں مشکل ایریا کیا ہوگا, نیومیریکلس کا کہ تھیوری کا؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سیلز ٹیکس میں سے نیومیریکل جو ہے وہ آن ایوریج آپ کے آتے ہیں 16 سے 18 مارکس کے, اور تھیوری جو ہے وہ 13 مارکس کی آتی ہے. تو آپ کے خیال سے زیادہ مشکل کیا چیز ہوگی, بتائیں ذرا, نیومیریکلس کی تھیوری؟ نیومیریکلس تھیوری. اس کا آسان سا جواب ہے, ہم ذرا یہ ایک انالیسس دیکھتے ہیں, یہ پاسٹ ٹرینڈ ہے جس میں اس نے بتایا ہوا ہے کس کس اٹیمپٹ میں کتنے مارکس کے نیومیریکلز آئے ہیں, کس کس اٹیمپٹ میں کتنے مارکس کی تھیوری آئی ہے. تو اسپرنگ 23 میں 19 مارکس کا نیومیریکل تھا, 9 مارکس کا کیا تھا, تھیوریٹیکل کویسچن تھا, کتنے کا ٹوٹل آیا تھا 28 مارکس کا. آٹم 22 میں 15, 11 کی تھیوری تھی, کتنا آیا 26 کا. اسپرنگ 22 میں 8 مارکس کا نیومیریکل آیا تھا اور 17 مارکس کی تھیوری, کتنا آیا 25. اس سے پہلے ٹوٹل 30 نمبر, 28, 31, 30. تو آپ دیکھے جائیں منیمم اس نے 25 نمبر پوچھے ہیں اس میں سے, اور میکسیمم کتنے پوچھے ہوئے ہیں 31 مارکس اس نے پوچھے ہیں. آن ایوریج اگر ہم ان ساری اٹیمپٹس کی نکالیں تو 29 نمبر جو ہیں وہ سیلز ٹیکس میں سے پیپر میں آ رہے ہیں. اگر پیپر 100 مارکس کا ہے تو کتنے مارکس آئیں گے,
29 نمبر کا جو ہے اس نے کہاں سے پوچھنا ہے؟ سیلز ٹیکس میں سے. اور اس کی ڈویژن یہ ہے کہ اس 29 میں سے ایوریجلی 16 مارکس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ نیومیریکلس پوچھ رہا ہے. اور 13 کی کیا کر رہا ہے؟ وہ تھیوریٹیکل کویسچن پوچھ رہا ہے. تو اس کا مطلب اراؤنڈ 16% کے قریب کیا پوچھ رہا ہے؟ 60% کے قریب وہ نیومیریکلس پوچھے گا اور 40% جو ہے وہ آپ سے تھیوریٹیکل کویسچنس جو ہے وہ پوچھ رہا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں, ہم پرفارمنسز دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے چارٹ بنا ہوا ہے نیومیریکلس کا. جب ہم نیومیریکلس کر رہے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی وہاں پہ ہم دیکھیں گے بھی کہ جو بھی نیومیریکلس ہیں نا ایسوسیٹس والے, مطلب جن سوالوں میں ایسوسیٹس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے سیلز ٹیکس کے سب سے مشکل نیومیریکل ہیں. سب سے بڑے نیومیریکل بھی وہ ہیں, سب سے مشکل نیومیریکل بھی ہمارے وہی کنسیڈر ہوتے ہیں. 20 نمبر کے ہیں, 18 مارکس کے نیومیریکلس ہیں. اب نیومیریکلس میں اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو اسپرنگ 18 کا سوال آیا تھا فیض ایسوسیٹ, کتنے % بچے پاسنگ مارکس لے پائے ہیں؟ 80. پھر عابد خان ایک مشکل نیومیریکل ہے, مشکل ایڈجسٹمنٹس ہیں 84. ایم ایچ ایسوسیٹس ون آف دا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے, لائک ہم کلاس میں بھی کر رہے ہوں گے, ہم بورڈ پہ کرتے ہوئے پھنس جائیں گے. کتنے % ہے؟ 73. جے ایف ایسوسیٹس 74. ہادی ایسوسیٹس 84. ایون ظاہر انٹرپرائز کے 47. تو اگر دیکھا جائے آن ایوریج نیومیریکلس میں پرفارمنس تو بہتر ہے. اگر آپ نیومیریکلس میں 50% سے اوپر پاسنگ مارکس آ رہے ہیں تو نیومیریکلس میں تو پرفارمنس بہتر ہے. اور یہ کون بتا رہا ہے؟ جو فیل کرتا ہے, جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی اگلی دفعہ آئیے گا. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے سر یہاں پہ, جو آپ کے پاس سیلز ٹیکس کی تھیوریٹیکل کویسچنز ہیں نا, اصل پرابلم کہاں پہ ہے؟ ادھر آ رہی ہے. نیومیریکلز آنے ہیں 16 مارکس کے. آپ کو جب سیلز ٹیکس ہمارا وائنڈ اپ ہوگا, میں ایک اوپن چیلنج کر دیتا ہوں, میں آپ کو ان سین سے ان سین نیومیریکل بھی دے دوں نا, اگر وہ 20 نمبر کا ہے آپ کو اتنی ٹیکنیک سکھا دوں گا, شارٹ کٹس بتا دوں گا, آپ اس 20 میں سے یا 16 میں سے 12 نمبر سیکیور کر پائیں گے. سارا میتھڈ بتا دوں گا کہ یار شارٹ کٹ ہے, سوال پڑھتے پڑھتے نا فیس سے اٹھا کے ویلیو آپ اپنے 15 20 12 نمبر جو ہے لکھ لیں گے. نیومیریکلس میں کبھی بھی پرابلم نہیں آئیں گی. نیومیریکلس کے طریقہ کار آپ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ نیومیریکل ہو آپ کر پائیں گے. 70% نیومیریکل ڈویبل ہوگا سیلز ٹیکس کا. کہ پرابلم کہاں پہ آنی ہے؟ تھیری میں. اب اس تھیری میں کچھ سوال ہیں جو ہیں نالج بیسڈ, کچھ سوال ہے اپلیکیشن بیسڈ. مسئلہ ہوتا ہے اپلیکیشن بیسڈ کویسچن میں جہاں پہ آپ کو رٹا مارنا پڑتا ہے, اور سیلز ٹیکس میں ایک کویسچن ہمیشہ رٹے والا آتا ہی آتا ہے, وہ اسپیسیفک ایریا ہے, اس میں سے وہ ایک سوال جو ہے وہ لازمی رٹے والا پوچھتا ہی پوچھتا ہے. اپلیکیشن بیسڈ کویسچن بھی ہو جاتے ہیں, مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ رٹے والے سوالوں پہ. اگر آپ تھیوریٹیکل پرفارمنس دیکھیں, اسپرنگ 18 میں 2 سوال آئے تھے, کتنے بچے پاسنگ مارکس لے پائے ہیں؟ 28%. اسپرنگ 19 میں 3 سوال آئے, کتنے بچے پاسنگ مارکس لے چکے ہیں؟ 15%, 26%, 17 16%, 13%, 15%, 47%. تو اس کا مطلب پرابلمیٹک ایریا کون سا ہے؟ زیادہ بچے کہاں سفر کر رہے ہیں؟ تھیری میں. تو آپ کو میں یہاں پہ ہی بتا رہا ہوں ایٹ دا اسٹارٹ کہ ہمیں زیادہ ایفرٹ کہاں پہ کرنی پڑے گی؟ سیلز ٹیکس کی تھیری میں کرنی پڑے گی. اگر آپ تھیوریٹیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں گے, اگر تھیوریٹیکلی آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے, آپ کا سیلز ٹیکس کا ایریا جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا. 13 مارکس کی جو ہے وہ آپ کو تھیری آنی ہی آنی ہے, اور اس 13 میں سے 10 نمبر اگر آپ سیکیور کر جاتے ہیں, اور نیومیریکل اگر 16 مارکس کا ہے تو اس میں سے اگر آپ کے کوئی 12 نمبر آ جاتے ہیں تو 22 نمبر اگر آپ کے اس ایریا سے آ رہے ہیں, اور بزنس سے بھی آپ کے کوئی 12 نمبر آ گئے اور اس میں سے 5 نمبر آ گئے, تو اراؤنڈ آپ 37 38 40 مارکس میں پہنچ جائیں گے. باقی یہ 10 نمبر لینا یقین مانے سب سے آسان چیز ہے. دیر آر 2 اپروچز, مذاق کے علاوہ اس سبجیکٹ کو لے کے نا 2 اپروچز ہیں, اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی سی اے کو لے کے بھی 2 اپروچز ہیں. یا تو آسان ہے یا مشکل ہے, اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. واقعی یہاں پہ جب بندہ کھڑا ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اس کے لیے آسان کرواتا ہے یا مشکل کرواتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سبجیکٹ آسان ہے, آپ لوگ نہیں مانیں گے. اگر میں آپ کو یہاں پہ ڈرا دوں نا سبجیکٹ بڑا مشکل ہے, آپ کہیں گے ہاں یار یہ واقعی ہے. لیکن ٹیکنیکلی میں بتا سکتا ہوں یہ سبجیکٹ واقعی آسان ہے. اس سبجیکٹ میں گنتی کے آئٹمز ہیں,
جو پیپر میں آنی ہی آنی ہے, اس کے بغیر پیپر نہیں بنتا, لکھ کے دے دوں گا, اس سے وہ آنی ہی آنی ہے. چیزیں کرنی کیسے ہیں وہ سکھا دوں گا, نیومیریکلس میں مارکس کیسے سیکیور کرنے ہیں وہ بھی بتا دوں گا. کچھ تھیریٹیکل ایریاز ایسے ہوں گے جہاں پہ صرف آپ لوگوں کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی, وہ کر لیں, یہ پیپر آسان ہے اور پیپر پاس ہو جائے گا. میری اپروچ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ آسان کر کے کروانا ہے, مشکل کر کے نہیں کروانا, اور ڈویبل ہے. جب بچوں سے ہو رہا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یار یہ پاسبل نہیں ہے, ہم سے ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز کو ذرا آپ نے لے کے چلنا ہے کہ یہ پیپر واقعی آسان ہے. مطلب گروپ اے میں بزنس لاء کے بعد سیکنڈ ایزیسٹ پیپر آپ کا ٹیکس کا بنتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کو ڈیفیکلٹ کر کے کیا جاتا ہے. اب ہمارے لیکچر سے میں نے کاؤنٹ کیے ہیں, 13 جولائی تک ہمارے 80 لیکچرز ہونے ہیں, اگر کوئی میں نے بیچ میں آف نہ کیا. ان 80 لیکچرز میں سارے نیومیریکلس کاؤنٹ کیے ہیں, کروا کے ہم کوئی 75 لیکچرز میں پورا سلیبس وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اور اسی پیس پہ جو ہماری کلاس ہے 10:30 پہ سٹارٹ ہونی ہے اور 12 بجے ختم ہونی ہے. یہاں پہ سارے کویسچنز ہونے ہیں, کوئی ایکسٹرا سنڈے آن نہیں ہے, کچھ بھی آن نہیں ہے, بس سیچرڈے آن ہے ہمارا, اسی ویک سے ہی سیچرڈے میرا آف نہیں ہے, ہم لے کے چل رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. تو ہم 13 جولائی تک سلیبس وائنڈ اپ کریں گے. لیکن جب میں آپ کو یہاں پہ بات بتا رہا ہوں سیلس ٹیکس کی, تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ نیومیریکلس بھی ہیں اور تھیری بھی ہے. تو ہمیں زیادہ ایفرٹس کہاں کرنی پڑے گی, تھیریٹیکل ایریا میں ہمیں ایفرٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اب ذرا آگے دیکھتے ہیں, ہم سیلس ٹیکس کی ڈویژن کو سمجھتے ہیں. یہ سیلس ٹیکس کے جو 30 نمبر ہیں یا 29 نمبر ہیں, اس کو سیکیور کرنے کے لیے نا ہم سیلس ٹیکس کو ڈیوائڈ کریں گے ان 6 ایریاز میں. پہلے آئیں گی ہمارے پاس سیلس ٹیکس ڈیفینیشنز, پھر آئیں گی ہمارے پاس پروویژنز اینڈ رولز, پھر آئے گا ہمارے پاس ایریا رجسٹریشن اینڈ ڈی رجسٹریشن کا, پھر ایک ایریا آئے گا ریکارڈز اینڈ آڈٹس کا, اور پھر اینڈ پہ ہمارے پاس کیا آئیں گے, سیلس ٹیکس نیومیریکلز آ رہے ہوں گے. یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, میں نے اپنے بک میں چیپٹرز کی ڈویژنز بھی یہی کی ہوئی ہیں. سیلس ٹیکس کو 5 چیپٹرز میں ہی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. چیپٹر نمبر بک کا میں نے بک شاید میرے خیال سے سافٹ میں شیئر کل کی ہے, اس کا پرنٹ آؤٹ لینے بیٹھ جائیے گا, اس کا ہینڈ آؤٹس مل جائیں گے. تو اس میں چیپٹر نمبر 21 جو ہے وہ ڈیفینیشنس کے 3 پیجز کا چیپٹر ہے, 22 اس کے, 23 اس کا کیا ہوا ہے, 24 اس کا ہے, اور 27 جو ہے وہ 26 جو ہے وہ نیومیریکلس کا آ رہا ہے. اب ہم نے اپنی آسانی کے لیے کیا کیا ہے, سیلس ٹیکس کو ڈیوائڈ کیا ہے ان ایریاز میں. اب ہے کیا, آپ ٹیکس کا پیپر پڑھ رہے ہیں, بٹ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لاء پڑھ رہے ہیں. ہم انکم ٹیکس میں آئیں گے, جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس, قانون ہے. اب اس میں پراپر پروویژنز ہیں, کیسے اپلائی کرنی ہے, کیسے ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی, ان کی اپلیکیشنز ہوگی, وہ ہم نے یہاں پہ سیکھنی ہے. سیلس ٹیکس پڑھ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم کیا ہے, سیلس ٹیکس ایکٹ پڑھیں گے, قانون ہے. اب لاء ہے, کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہے, کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے, وہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے. تو ہم ایک قانون پڑھ رہے ہیں. اب جب لاء پڑھتے ہیں تو اس میں چیزیں اسکیٹرڈ ہوتی ہیں, ایک چیز یہاں پہ ذکر ہوتی ہے, اس کا جو ریلیٹڈ پارٹ ہے وہ کہیں اور جا کے ذکر کیا ہوتا ہے. بٹ بک میں جو میں نے آپ سے سافٹ میں شیئر کر دی تھی, اس میں جو بھی چیزیں ریلیٹڈ ہے ساری کیا کر دی ہوئی ہیں, ایک جگہ پہ لے آئے ہیں, تاکہ آپ کو چیزیں یاد کرنے میں کیا ہو, آسانی ہو. اب سیلس ٹیکس میں جو 29 نمبر کا پیپر آنا ہے, وہ پیپر آنا کیسے ہے اور وہ ہم سیکیور کیسے کر سکتے ہیں 29 نمبر, اگر اس کو دیکھیں تو جو ہمارے پاس سیلس ٹیکس ڈیفینیشن ہے, اگر آپ یہ سیلس ٹیکس ڈیفینیشن کر لیں, اور یہ پروویژن اینڈ رولز, صرف یہ 2 چیپٹر ہیں کتاب کا, 21واں اور 22واں. اگر یہ 2 چیپٹرز آپ کر لیں تو آپ کے 100% نیومیریکلز جو ہیں وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں, سولو ہو جاتے ہیں. 100% نیومیریکل صرف کن سے سولو ہو رہے ہیں, ڈیفینیشن سے, پروویژن سے اور رول سے. 100% نیومیریکل مطلب یہ 2 چیپٹر کرنے سے آپ 16 مارکس کا نیومیریکل سولو کر سکتے ہیں. پھر ایک آدھا کویشچن یہاں سے آتا ہے تھیریٹیکل, ایک سوال یہاں سے آئے گا تھیریٹیکل. اب جو یہاں سے کویشچن آئے گا آپ کو تھیریٹیکل, یہ ہوگا آپ کا اپلیکیشن بیسڈ, مطلب ہمیں سینیریوز مل رہے ہوتے ہیں, اور یہاں سے آپ کا ایک سوال آئے گا نالج بیسڈ. تو ان دونوں چیپٹر میں سے ایک سوال آئے گا تھیریٹیکل, جو میکسیمم ہوگا 5 نمبر کا, 5 یا 7 نمبر کا ہوگا. تو یہ 2 چیپٹر اگر آپ کر لیں دھیان سے, تو آپ تقریباً 21 سے لے کے 23 مارکس تک جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, سیکیور کر سکتے ہیں. ٹوٹل کتنا آنا ہے, 29 نمبر, 30 نمبر آنے ہیں. ان 29-30 نمبر میں سے 21 سے 23 نمبر صرف ہمارے یہ 2 چیپٹرز ہیں. یہی چیپٹر کر لیں, سارے ہمارے نیومیریکلز ہو جانے ہیں.
انہی چیپٹر میں سے ہمارے تھریٹیکل کویسچن بھی ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جو ہم نے تھریٹیکل پرفارمنسز دیکھی تھی, ان تھریٹیکل پرفارمنسز جو اتنے ڈکلائنڈ تھی اس کی ریزن کیا تھی کہ جو ہمارے پاس یہ 2 چیپٹر آتے ہیں رجسٹریشن اور ڈی رجسٹریشن والے اور ریکارڈز اینڈ آڈٹ والے, بچے یہ چیپٹر چھوڑ دیتے ہیں. بچے جو ہیں یہ چیپٹر چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ والا ایریا ہے جو پیور کریم کرنے والا ہے, پیور رٹا مارنے والا ہے. اور ان دونوں میں سے بھی آپ کو کوئی 5 سے 7 نمبر کا پیپر آتا ہی آتا ہے. آن ایوریج 5 نمبر کا کویسچن یہاں سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اگر 5 نمبر آپ یہاں سے سیکیور کر لیں, اگر 5 نہیں بھی ہوتے 3 نمبر سیکیور یہاں سے کر لیں, اور یہاں پہ جو آپ کے 21 نمبر ہیں آپ یہاں سے کوئی 17 سیکیور کر لیں یا 15 بھی سیکیور کر لیں تو آپ کے 18 مارکس سیکیور ایزیلی ہو سکتے ہیں. اب یہ ایریا چونکہ کریمنگ والا ہے, اس میں انوالو کیا ہے, پیور رٹا. جیسے فار ایگزامپل کہ یہ ڈاکیومنٹس کون سے چاہیے, یہ بجلی کا بل چاہیے, رینٹل ایگریمنٹ چاہیے, امپلائی سرٹیفکیٹ چاہیے, انوائسز چاہیے, پرچیز, اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹائم کتنا ہونا چاہیے, 72 گھنٹے ہونے چاہیے, 60 دن ہونے چاہیے, یہ رٹے والی چیزیں ہیں. تو یہ کریمنگ والے چیپٹرز ہیں. جب ہم ان کے اوپر آئیں گے میں آپ کو ان کے فلو چارٹس پرووائڈ کروں گا, ڈبے بنے ہوں گے, پیور ڈسکس کر کے ڈیٹیل میں سارے کنسیپٹ لاجک سمجھا کے سمریز دے دوں گا. وہ سمریز وہی لکھ دو گے تو آپ کو 5 میں سے 3 نمبر ایزیلی مل جائیں گے. وہ 1 پیج اور 2 پیج آپ نے رٹا مارنا ہوگا, باقی صرف ہم سمجھیں گے. لیکن یہ والے ایریاز ایسے ہیں جہاں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ جی یہ ہے, اس کو کریم کرنا ہے, اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے لرن کرنا ہے. تو جب ہم ڈیفینیشنز کریں گے یا تھرو آؤٹ ٹیکسٹ جو چیز رٹے والی ہوگی میں وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں گا, آپ نے لکھتے جانا ہے. جو چیز یاد کرنے والی ہوگی وہ بھی کیا کرنی ہے, آپ نے لکھتے جانی ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو اسے کریم کرنا ہے, اسے صرف پڑھنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بیکاز کافی چیزیں ایسی ہیں جو پیپر میں کبھی نہیں آنی, پیپر میں اس نے ہم سے کبھی بھی نہیں پوچھنی. تو وہ چیزیں جو ہے میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. تو ذرا اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں آگے, ڈسکس کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوگی. اکاؤنٹنگ میں مجھے بتائیں, ہم سب سے ایک امپورٹنٹ اکاؤنٹس بناتے ہیں جو پروفیٹیبلٹی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, وہ کون سے ہوتے ہیں بتائیں گے ذرا. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا پتہ ہے, ذرا مجھے بنوائیں گے, مجھے نہیں آتا. کیسے بناتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, ذرا بتائیں. سب سے پہلے کیا آتی ہے ہمارے پاس, سیلز. چلیں جی ہم یہاں پہ کیا لیں گے, سیلز لیں گے. سیلز میں سے ہم کیا لیس کرواتے ہیں, کاسٹ آف سیلز. چلیں جی سیلز میں سے لیس کروائیں گے ہم کاسٹ آف سیلز. میرے پاس کیا آ جائے گا, گراس پروفٹ. اوکے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم جی, ایکسپینسز. کون کون سے ایکسپینسز, نام ہو جائے, ریٹنگ سارے آ جاتے ہیں, کوئی نام بتائیں. جیسے بل ہو گیا, الیکٹریسٹی بل ہو گیا, اور فیول کے ہو گئے, اور سیلریز وغیرہ ہو گئی, رینٹ ہو گیا, اور بتائیں ذرا. چلیں اسٹیشنری کے ایکسپینسز بھی ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں ایکسپینسز. تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اینڈ کے اوپر, نیٹ پروفٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارا, اس کا سب کو پتہ ہے. سیلز ٹیکس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا اس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے ساتھ ہے. سیلز ٹیکس از کلوزلی ایسوسیٹڈ ود پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. دیکھیں جب ہم سیلز ٹیکس پڑھیں گے, سٹارٹ ہم کر دیے, اس میں ہم نے انکم کے بارے میں کچھ نہیں پڑھنا. پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, اس کے بارے میں نہیں پڑھنا. ہم نے دیکھنا ہے ٹیکس کے میٹرز. اب ذرا مجھے بتائیں, اس چیپٹر میں آپ نے اپنے آپ کو اینڈ کنزیومر بھی نہیں سمجھنا. ہم چیپٹر پڑھیں گے یہ مینوفیکچر کے پرسپیکٹیو سے, بزنس کے پرسپیکٹیو سے, دکان کے پرسپیکٹیو سے, اس پرسپیکٹیو سے ہم نے پڑھنا ہے. سیلز ہم کسے کرتے ہیں, سیلز جب ایک دکاندار ہے کسے کرتا ہے, کسٹمر کو. جب کسٹمر کو سیل کی جاتی ہے کوئی بھی چیز تو کیا موڈ ہوتا ہے, کسٹمر دکان پہ آئے گا, کوئی پروڈکٹ پکڑ جائے گا. جیسے فار ایگزامپل یہ مارکر ہے, مارکر لیا, پیمنٹ کی اور لے کے چلا گیا. ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب دکاندار کیا کر رہا ہے, اپنے پروڈکٹ کو بزنس سے آؤٹ کرتا ہے, اور جو کسٹمر ہے وہ اسے کیا کرتا ہے, اس کے بدلے میں پیمنٹ کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے.
اور جب پرچیزز ہوتی ہیں، بیکاز یہ دکاندار بھی کہیں سے سامان لے کے آیا ہوگا، جب وہ کہیں سے سامان لے کے آیا ہوگا تو پیمنٹ کی ہوگی. اب سیلز ٹیکس کا تعلق کلوزلی اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہم خرید رہے ہیں، کیا ہم بیچ رہے ہیں، سیلز ٹیکس کا سارا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سیلز اور پرچیز کے ساتھ ہے. آپ لوگوں نے کوئی پروڈکٹ لیا ہو، کوئی چیز خریدی ہو کسی بھی سٹور سے پچھلے 2-3 دنوں میں، کوئی رسید ہو کسی کے پاس ہے؟ بیگ وغیرہ میں کوئی رسید کسی چیز کی پڑی ہوئی ہے سوائے SBI کے؟ اچھا روزے ہیں اس کے پاس ہوگی، چیک نہ کر، وہ نہ ہو اس کی گولڈ لیف کی. چلیں اب آپ دیکھا ہوگا، آپ بیکری پہ جاتے ہیں، آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں، بل بنتا ہے، بل کے اوپر ایک اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے GST. دیکھا ہوگا آپ نے GST 18% لکھا ہوتا ہے. آپ ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ GST لکھا ہوتا ہے 16%. آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں، ٹیشو کا ڈبہ لے لیتے ہیں، کچھ بھی لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک ٹیکس کی اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے. ایسا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے. آپ جا کے اگر افطاری کے بعد اسٹنگ پیتے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ٹیکس ہے. اب وہ ٹیکس کیسے ہوتے ہیں کہ دکاندار ہے، آپ ذرا بات کریں کسی بیکری کی، آپ بیکری پہ گئے ہیں یا آپ کارفور جاتے ہیں یا میٹرو گئے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے شاپنگ کی ہے، بل بنا، اس نے کہا جی آپ نے ہم سے سامان لیا کتنے کا؟ 1000 روپے کا. ٹھیک ہے، انوائس پہ لکھا ہوگا، ساتھ لکھا ہوگا GST کا کالم، یہ کیا ہوگا؟ 18%، وہ ہوگا 180، اور آپ سے کتنے پیسے لے گا؟ وہ 1180 لے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو دکاندار کسٹمر کو سیل کر رہا ہے، جو سیل کرتے ہوئے کسٹمر سے یہ ٹیکس لے گا، یہ ٹیکس جو ہے 180 روپے، کیا کسٹمر نے اس کو پے کیا دکاندار کو؟ کسٹمر نے پے کیا ہے نا. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کسٹمر سے لے رہے ہیں، جو آپ کسٹمر سے ٹیکس لے رہے ہیں، وہ دکاندار کے لیے کیا ہے؟ آؤٹ پٹ ٹیکس ہے. آپ بیکری پہ جائیں گے، جو آپ ٹیکس کی اماؤنٹ پے کر کے آئیں گے وہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ آؤٹ پٹ ٹیکس ہوگا. آپ میٹرو پہ جائیں گے، آپ جو ٹیکس پے کر کے آئے ہیں وہ میٹرو کے لیے کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ ٹیکس ہوگا. آپ گئے ہیں کسی ریسٹورنٹ کے اوپر، کھانا کھایا، بل آیا، جو آپ نے ان کو ٹیکس پے کیا ان کے لیے کیا ہے؟ وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ہے. کیوں؟ بیکاز انہوں نے وہ پروڈکٹ دیا آپ کو، انہوں نے وہ گڈز بیچی آپ کو، انہوں نے وہ سروسز پرووائڈ کی آپ کو. گڈز بیچتے ہوئے جو وہ کسٹمر سے ٹیکس لے رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے جو کسٹمر سے ٹیکس لے رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. یہ دکاندار کو وصول ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ دکاندار کو وصول ہوتا ہے، ریسیو ہوتا ہے. اب خود سوچے، دکاندار جو کسٹمر سے لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا آؤٹ پٹ ٹیکس ہے. تو اس کا مطلب آؤٹ پٹ ٹیکس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہماری سیلز کے ساتھ ہے. اب جب کسٹمر، یہ دکاندار جو ہے جو سامان بیچ رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس لے رہا ہے، تو کیا ہوا ہوگا؟ وہ سامان بائی بھی تو کر کے آیا ہوگا، سامان اس نے خریدا بھی ہوگا. اب جس سے سامان خریدا ہے اس نے تو اس کو سیل کیا، اس نے بھی سے ٹیکس لیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. آپ اس کو چھوڑیں، جب یہ سامان خرید کے لے کے آیا تو اس نے بھی ٹیکس پے کیا ہوگا نا. فار ایگزامپل اگر یہ 1000 روپے کا سامان بیچ رہا ہے تو اس نے یہ سامان کتنے کا بائی کیا ہو؟ فار ایگزامپل 500 روپے کا. 500 کا سامان لے کے آیا، کتنے کا بیچ رہا ہے؟ 1000 روپے کا. جب اس نے سامان خریدا تھا تو اس نے کتنا ٹیکس پے کیا ہوگا؟ 90 کا. تو جو یہ ٹیکس خود پے کر کے آئے گا یہ اس کا کیا کہلائے گا؟ ان پٹ ٹیکس. جو ٹیکس پے کرو گے وہ کیا ہوگا؟ آپ کا ان پٹ ٹیکس. جو ٹیکس وصول کیا جائے گا وہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. ہم نے اس میں کرنا کیا؟ سیلز ٹیکس میں ہم سارا کچھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ بزنسز کے لیے، دکاندار کے لیے، مینوفیکچرر کے لیے، ڈسٹریبیوٹر کے لیے. ہم دیکھیں گے کہ دکاندار نے کتنا آؤٹ پٹ ٹیکس لیا وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سے کتنا ٹیکس اس نے پے کیا تھا ان پٹ ٹیکس، وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ ہم لیس کروا دیں گے. تو جو نیٹ ہمارے پاس آئے گا یہ میرے پاس کیا ہوگا؟ سیلز ٹیکس لائبلٹی کہلائے گی کہ یہ وہ رقم ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو میں نے کیا کرنی ہے؟ پے کرنی ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں
اور اس چیز کو دیکھیں تو کیا یہ آپس میں ریزمبل نہیں کر رہا؟ جو آپ نے سیلز کی ہیں، سیلز کے اوپر جو ٹیکس لیا دیٹ از یور آؤٹ پٹ ٹیکس. جو آپ نے پرچیزز کی تھی اس کے اوپر جو ٹیکس پے کیا وہ آپ کا کیا تھا؟ ان پٹ ٹیکس تھا. آؤٹ پٹ ٹیکس میں سے آپ نے ان پٹ ٹیکس کو کیا کرنا ہے؟ لیس کروانا ہے، اور یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ سیلز ٹیکس لائبلٹی. تو ہمارا نومیریکل کا بیسک فریم ورک ہے ہی یہی. ہم نے یہی چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا سیکھنی ہے کہ کتنا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پے کیا جائے گا. جتنے بڑے سٹور ہو گیا، جیسے یورو سٹور ہو گیا، ہر منتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیلز ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں. حکومت کو بتاتے ہیں جی میں نے اس مہینے اتنی سیلز کی تھی، ان سیلز کے اوپر اتنا میرا آؤٹ پٹ ٹیکس اکٹھا ہوا، میں نے اس ایک مہینے میں اتنی پرچیزز کی تھی، اتنا میں نے ان پٹ ٹیکس پے کیا تھا. پھر گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے، جو آپ کو آؤٹ پٹ ٹیکس ملا اس میں سے جو آپ نے ان پٹ ٹیکس لیس کروایا ہے، پے کیا ہے، وہ لیس کرواؤ. ریمیننگ اماؤنٹ کیا کرنی ہے؟ آپ نے ہمیں پے کرنی ہے. تو سیلز ٹیکس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ چیز کو سیکھنا ہے. بیسیکلی یہ وہ ساری کہانی ہے جس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ سیلز ٹیکس کو لے کے چل رہے ہوں گے. ہم نے یہاں پہ سیکھنا ہے کہ آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے، ان پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے، کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے، ریٹ کیسے لگتا ہے، یہ سارا کچھ سیکھنا ہے. رولز پڑھیں گے اور ہمارا نومیریکل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ سولو ہو جائے گا. تو اصل کہانی، اصل کیلکولیشن، ہر ایک چیز جس کے بارے میں ہم کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں لے کے چل رہے ہیں. دیٹ از ایسوسیٹڈ ود یور سیلز اینڈ دیٹ از ایسوسیٹڈ ود یور پرچیزز. تو آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہوگا بتائیں ذرا؟ آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جو کسٹمر سے ہم لیتے ہیں وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. ان پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جو ہم پے کرتے ہیں وہ ہمارا کیا ہے؟ ان پٹ ٹیکس. تو سیلز ٹیکس لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ آؤٹ پٹ ٹیکس میں سے ان پٹ ٹیکس لیس کروانے کے بعد جو بقایا بچے گا وہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ سیلز ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ کہلا رہی ہوگی. تو یہ پوری کہانی ہے، یہ پوری کہانی. اور ہم نے یہاں پہ دو ڈیفینیشنز کر بھی لی ہیں. ایک ہے آؤٹ پٹ ٹیکس. کیا ہوتا ہے ذرا سارے بتائیں، بولیں. روزہ سب کا ہے، میرا بھی ہے تو بول میں رہا ہوں. بتائیں کیا ہوتا ہے آؤٹ پٹ ٹیکس؟ اور ان پٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جو ہم خود پے کر کے آتے ہیں وہ ہمارا کیا ہے؟ ان پٹ ٹیکس ہے. اور سیلز ٹیکس لائبلٹی کیا ہوگی؟ آؤٹ پٹ ٹیکس میں سے ان پٹ ٹیکس کو لیس کروانا. یہ ہماری کیا کہلائے گی؟ سیلز ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ کہلا رہی ہوگی. تو یہ چیز کیا کرنی ہے؟ ہم نے یہاں پر سیکھنی ہے. ڈن ہو گیا؟ آپ کو یہاں پہ لے کے چلتے ہیں. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس دکاندار سے بھی. یہاں پہ ایگزامپل لے کے آتے ہیں منین کی. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دکاندار ہے، آیا ہے، سامان خریدے گا. اب جو وہ اس سے ٹیکس لے گا بلنگ کے وقت وہ اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. اور جو اس نے را مٹیریل کے اوپر ٹیکس پے کیا ہوگا وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ ان پٹ ٹیکس. اب خود سوچ رہے آپ جاتے ہیں کسی بھی اس طرح کی دکان پہ، حالانکہ یہ تو بین چل رہا ہے، وہ غلط آ گیا، یہ تو بوائے کاٹ مہم چل رہی تھی ہماری. ویسے اب کسی بھی جاتے ہیں آپ بل لیتے ہیں پیزے وغیرہ کا تو جی ایس ٹی لکھا ہوتا ہے. تو جو اس نے آپ سے لیا ہے وہ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ ٹیکس. اب اس نے جو چیزیں استعمال کی ہوں گی، آئل استعمال کیا، بجلی استعمال کی، بن استعمال کیا ہوگا، آٹا وغیرہ، میٹ استعمال کیا ہوگا، اس کے اوپر جو اس نے پے کیا ہوگا جب وہ خرید کے آئے وہ کیا ہوگا؟ اس کا ان پٹ ٹیکس. آؤٹ پٹ میں سے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ لیس کروانا ہے. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ سیلز ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ آ رہی ہوگی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. اب ایک ہمارے پاس ٹرم استعمال ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس. اور دوسری ہمارے پاس ٹرم استعمال ہوتی ہے انڈائریکٹ ٹیکس. اس کا ذرا بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ تفصیل میں کچھ عرصے بعد. لیکن یہاں پہ سمجھنے کی ٹرم ہے بیکاز ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے. دیکھیے ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ٹیکس ہے جو ہم ڈائریکٹلی کس سے لے رہے ہیں؟ پرسن سے لے رہے ہیں. اور پرسن سے مراد ہے جو اس کے ایسٹس ہیں، جو اس کی انکم ہے
جو اس کی ویلتھ ہے اگر ہم اس سے لے رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ڈائریکٹ ٹیکس. اب یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے پرسن کا. کیا مطلب ہوتا ہے پرسن کا؟ شخص. ریممبر لا میں اسپیسیفکلی ٹیکس میں جہاں پہ بھی پرسن کا ورڈ آئے گا پرسن کا مطلب شخص نہیں ہوتا. یہ ڈیفینیشن ہے جو بتا رہا ہوں کہ پرسن کا ورڈ جہاں پہ بھی انکلیوڈ ہوگا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ انڈیویجول. اب کون آئے گا؟ ہی یا شی. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں آئے گی اے او پی. اے او پی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پارٹنرشپ فرم. ٹھیک ہے. تیسرا اس میں کیا آئے گی؟ کمپنی. اب کمپنی میں آپ کے پاس لوکل بھی آ سکتی ہیں، فورن کمپنیز بھی آتی ہیں. اور چوتھا اس میں کیا آئے گا؟ گورنمنٹ. اب گورنمنٹ میں آپ کے پاس فیڈرل بھی ہوں گی، فورن بھی ہوں گی، پروونشل بھی ہوں گی. تو یہ ڈیفینیشن ہے باقاعدہ کہ جہاں پہ بھی ٹیکس میں پرسن کا ورڈ لکھا ہوا آئے گا نا اس کا مطلب شخص نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کولیکٹیولی انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے. اے او پی کو کہتے ہیں ایسوسیشن آف پرسن، مطلب پارٹنرشپ فرم کی بات ہو رہی ہے. کمپنیز کی بات ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر جہاں پہ بھی ٹیکس میں نام آیا انڈیویجول کا اس کا مطلب ہم اسپیسیفکلی کس کی بات کر رہے ہیں؟ انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. اگر ٹیکس میں کہیں بھی ورڈ آیا کمپنی کا تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کمپنی کی بات کر رہے ہیں. اگر کہیں پہ بھی نام آیا گورنمنٹ کا تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی. لیکن اگر پرسن کا ورڈ لکھا ہوا آ گیا تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سب کی بات کر رہے ہیں. تو پرسن کیا آتا ہے ذرا بتائیں؟ پرسن انکلیوڈز انڈیویجول، اے او پی، کمپنی اور گورنمنٹ. یہ ڈیفینیشن ہے بٹ یہ یاد کرنے والی نہیں ہے، یہ آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جاتی ہے پرسن کیا ہوتا ہے. اب ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب ہے کہ ہم اس پرسن کی جو ایسٹ ہیں ہم ان سے ٹیکس نکلوا رہے ہیں ڈائریکٹلی اسی پرسن سے. اگر کوئی کمپنی ہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی تم ہو، یہ تمہاری انکم ہے، اس کے اوپر ہمیں ٹیکس دو. کہتے ہیں ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کمپنی کا جو ہم ٹیکس لیتے ہیں اس کے پروفٹ کے اوپر وہ ہے 29%. کہ اگر کمپنی نے سال میں جتنا مرضی پروفٹ کمایا ہو ہم کیا کریں گے؟ ٹیکس لے لیں گے. تو ڈائریکٹلی اس کمپنی سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. ایک انڈیویجول ہے انکم ارن کر رہا ہے، ہم اس کی انکم پہ ٹیکس لے رہے ہیں تو ڈائریکٹلی اس سے ٹیکس لے رہے ہیں. ہم اس کی ایسٹس ہیں، اس کی ایسٹس کی ویلیویشن کے اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس پرسن سے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی ٹیکس جو ڈائریکٹلی آپ سے یا آپ کے ایسٹ سے کلیکٹ کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ ہے ہمارا انکم ٹیکس، اور یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور یہ ہمارے سلیبس کا اراؤنڈ 70% ایریا ہے. یہ کیا ہے ہمارے سلیبس کا 70% ایریا کیا ہے ہمارا انکم ٹیکس کا ہے. تو ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جو ڈائریکٹلی ہمارے ایسٹس یا ہماری انکم پہ. اب ایک بندہ ہے جس کے پاس مہران ہے، اس کی انکم 8 لاکھ ہے، ٹھیک ہے ہم تم سے ٹیکس لیں گے تمہارے 8 لاکھ کے مطابق. ایک بندہ ہے جس کے پاس 20 لاکھ ہے، اسے ٹیکس لیں گے 20 لاکھ کے مطابق. ایک بندہ جو ہے کماتا ہی نہیں ہے اسے ٹیکس نہیں لیں گے. ہم آپ کے انکم کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، ہم آپ کے ایسٹس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. تو وہ ٹیکس جو ڈائریکٹلی آپ سے نکلوایا جا رہا ہے آپ کی انکم کے اوپر، آپ کے ایسٹس کے اوپر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سسٹم وہ ہوتا ہے کنٹری کا جہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے نہیں ہے. ہماری عوام 24 کروڑ کی ہے، ہمارے ملک میں 8 لاکھ فائلر حضرات ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں. پھر انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ ہر سال کہتی ہے جی اپنے گوشوارے، سنا ہوگا ٹیکس گوشوارے جمع کروائیں، سنتے ہوں گے آپ کو آتے ہیں میسیج بھی ستمبر کے اینڈ پہ ہی. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں، کہاں ریٹرن جمع کروائیں؟ اکثر آتا ہے نا میسیج. تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے جمع کرائیں، ہمیں ٹیکس دیں. اور آپ یہاں پہ سیکھیں گے بھی کہ ریٹرن ہم نے فائل کرنی کیسے ہے. ایک آدھا ڈے میں بتاؤں گا آپ کو، انفارم کروں گا، اس دن اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ لے کے آئیے گا. میں آپ کو باقاعدہ یہاں پہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنا سکھاؤں گا، کس طرح ہم بھی گوشوارے جمع کروا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ بن جائیے کنسلٹنٹ، 500 لے کے ریٹرن فائل کرنا. یہ ہے ڈائریکٹ ٹیکس. جس کے پاس انکم ہے
ٹیکس لے لیا. انکم نہیں ہے ٹیکس نہیں لیا. ایسٹس ہیں ٹیکس لے لیا. ایسٹ نہیں ہے ٹیکس نہیں لیا. اب یہاں پہ نا گورنمنٹ توقع کرتی ہے اس سسٹم میں کہ آپ آئیں گے, آپ ایماندار لوگ ہیں, آپ اچھے لوگ ہیں, آپ ہمیں سچ سچ بتائیں گے آپ کی کتنی انکم ہے, آپ خود ہی ٹیکس پے کریں گے. اور ہم ہیں بھی ایماندار. دیکھیں سب سے زیادہ حاجی کس ملک میں ہے؟ پاکستان. سب سے زیادہ حافظ کس ملک میں ہے؟ ہمارے بڑے بھائی بھی حافظ ہے, سب سے بڑے والے ملک میں ہے. سب سے زیادہ زکوٰۃ کہاں پہ ہوتی ہے؟ پاکستان. عمرے سب سے زیادہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ پاکستان سے. سیکنڈ ہائیسٹ حج کون سا ہوتا ہے؟ پاکستان سے. تو ایک نیک کنٹری ہے نا, یہاں پہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا, کبھی دھوکہ دہی نہیں ہوتی, کبھی چیٹ ڈسیپٹیو نیچر تو ہے نہیں پاکستانیوں کی. گورنمنٹ کہتی ہے ٹیکس, عوام لگتی ہے لائنوں میں جا کر ٹیکس جمع کراتی ہے, ایسے ہی ہے نا. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے, ویب سائٹ ہماری کریش کر جاتی ہے, اتنی ہماری عوام ٹیکس جمع کرانے آتی ہے. پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں گورنمنٹ کی, خواب ٹوٹ جاتا ہے, پرینک ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں ٹیکس ہی نہیں بتا رہے, اور یہ پریکٹیکل ہے. پاکستان میں آپ کا ان ٹیکس سیکٹر بہت بڑا ہے. آپ کا جو سیکٹر ہے ریٹیل سیکٹر, یہ جو پرچون والا ہے, یہ چھوٹا موٹا دکاندار کتنے پیسے کماتا ہے مہینے کے؟ یہ غریب نہیں ہوتا. یہ سبزی والا جو بیٹھا ہوا لگا کے ایک دکان میں, وہ کتنے پیسے کماتا ہوگا؟ اگر میں بتا دوں نا, آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم سی اے میں آئے ہیں, ہم نے ایف اے آر 1 پڑھنی ہے, ہم نے آئی ایس 16 پڑھنا ہے, ڈیپریسیشن دیکھیں کیسے ہونی ہے, ٹیکس پڑھیں گے, لا پڑھیں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن جب ہم جائیں گے آرٹیکلس کرنے, ہمارے اسٹائپنڈ اور ایک سبزی والے کی 2 گھنٹے کی سیلز کیا برابر نہیں ہو رہی؟ اب یہ چیزیں ہیں. آپ خود سوچیں, آپ چونکہ بھی لاہور میں ہیں, ایک تو بڑا شہر ہے, ایکسپوزڈ ہے. جو دوسرے شہر ہیں, چھوٹے شہر, وہاں پہ دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, سٹورز کھلے ہوئے ہیں, وہ ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہوں گے؟ نہیں, کما وہ بھی رہے ہیں. ایک ایوریج چھوٹا دکاندار جو کریانہ سٹور ہے, وہ بھی مہینے کا نا اب ایز آف ناؤ اس انفلیشن میں بھی 60-70 ہزار پروفٹ نکال رہا ہوتا ہے. کوئی بہت سکڑ ہوگا تو وہ بھی 40 ہزار پروفٹ نکال رہا ہے. ایسے ہے, پیسے کما رہے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ کے یہاں پہ لاہور میں ایک مارکیٹ ہے, شاہ عالم مارکیٹ, جو ہول سیل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہاں پہ لوگ کاؤنٹرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل کاؤنٹرز لگا کے, یہ 3 چیئر کے برابر کاؤنٹرز ہیں. ان کی روز کی سیل ملینز میں ہے. ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ یہ ٹیکس کس کے اوپر لگا رہی ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس آپ کی انکم کے اوپر, جو آپ بتائیں گے, آپ کے ایسٹس کے اوپر, جو آپ بتائیں گے. یہ تو بتا نہیں رہے. کیوں نہیں بتا پا رہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے پیسے کہاں سے آئے ہیں, ہے ہی نہیں. بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. کیوں؟ بیکاز سارا کہاں ڈیل کر رہے ہیں؟ کیش میں ڈیل کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ کو پتہ ہے یار کما بھی رہے ہیں, بتا بھی نہیں رہے, ٹیکس بھی نہیں دے رہے, ہم کنٹری کہاں سے رن کریں؟ قرضے لیں گے, یہاں کیا کریں گے؟ عوام کو رگڑا لگائیں گے. اب آپ خود سوچیں کتنا سیکٹر ایسا ہے جو پیسے نہیں پے کرتا. چلیں, ہوسٹلائز کون ہے آپ لوگوں میں سے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پیچھے یہ جو نائی وغیرہ ہیں, کتنے لیتے ہیں پیسے شیو کرنے کے؟ روز سے کتنے لیتے ہوں گے؟ ٹیکس دیتے ہیں. چلیں آپ سب کا ایک سب سے ہاٹ فیوریٹ پوائنٹ, کوئٹہ چائے ہوٹل. شام کو بیٹھتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, 1 گھنٹے میں کتنی چائے بک رہی ہیں, کتنے پراٹھے جا رہے ہیں. کیا وہ ٹیکس دیتا ہے گورنمنٹ کو؟ یہ وہ سیکٹرز ہیں جو اپنے انکم کے بارے میں بتا ہی نہیں رہے, اور گورنمنٹ ان پہ ہاتھ ڈال نہیں سک رہی. جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فنانس منسٹر تھا, پی ڈی ایم اصلی والی گورنمنٹ کا, مفتاح اسماعیل. اس نے ٹیکس لگایا ان کے اوپر جو ریٹیلرز ہیں, چھوٹے دکاندار. ٹھیک ہے, اسٹرائک ہوگی پاکستان میں, ٹیکس نہیں دیں گے یہ اور وہ. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اس بندے کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی, ٹیکس نہیں ہوگا. پراپرٹی کا سیکٹر جو ہے ان ٹیکسڈ ہے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں اچھرے میں کھڑا ہوا تھا ایک دفعہ, اچھرے کا جو پل ہے نا وہاں پہ کھڑا ہوا, میں ویٹ کر رہا تھا پرانا ابو کا, ان کو میں نے پک کرنا تھا. اب سنڈے کا دن ہے, شام کا ٹائم نا, وہ کلوزنگ ہو رہی ہے, فیکٹ کمپنی وائنڈ اپ ہو رہی ہے, کمپنی کلوز کر رہے ہیں اپنی وہ. اب 2 ہاکرز بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر, پھٹے کپڑے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. جہاں پہ میں شوق ہوا, بھائی تیری کتنے کی سیلز ہوئی ہیں؟ یار 3.5 لاکھ کی تو سیلز ہو گئی ہیں. میں نے اس کو ایسے مڑ کے دیکھا. دوسرا تیری, یار میرا نقصان ہو گیا. ہاں کتنے کا؟ یار بس نا 2-2.5 لاکھ ہی کما پائے ہوں. میں نے اس کو پھر مڑ کے دیکھا کہ بھائی پھٹے ہوئے کپڑے ہیں,
बटनों वाला मोबाइल है, एक बंदा उठ रहा है कोई 3.5-4 लाख की सेल्स करके एक दिन में, कहाँ बैठा हुआ है? सबसे वीआईपी फैक्ट्री में, फट्टे के ऊपर। और मतलब 2 बंदे एक दिन में कोई 5-5.5 लाख की सेल्स करके निकल रहे हैं। लेकिन देखा जाए वो सारी सेल्स कैश में, सारा प्रॉफिट कैश में, क्या कभी गवर्नमेंट को बताएंगे वो? तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, रमज़ान का महीना है, ठीक है, अभी आजकल ना एक बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, ख़ास तौर पे चल रहा है वो आखिरी अशरे में, भिखारियों वाला। एक भिखारी जो नॉर्मल महीने में अगर एक दिन में 1000 रुपया कमाता है, अर्निंग करता है, वो रमज़ान में कितनी करता होगा? खुद सोचें। अब तो उसमें बगैर पर चेंज होते हैं। उसने रुका, कहता जी पैसे, मैं कहा चेंज नहीं है, कहता मेरे पास है, मैं कहा मेरा 5000 कहता मेरे पास उसका भी चेंज है। तो एट दैट टाइम चौक के ऊपर एक भिखारी के पास 5000 का भी चेंज मौजूद था। तो ये फैक्ट है, आप कभी ट्राई कर लें। रुकेगा जी मेरे पास चेंज नहीं है, 2 मिनट रुकें, अभी चेंज कितना चाहिए, उतना चेंज देंगे। अब उनके पास इनकम है, कमाई है। आपने सुना होगा अक्सर, कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद में भिखारी पकड़ा गया था, इसकी कोई इतनी प्रॉपर्टी निकली थी, घर निकले थे, न्यूज़ भी आई थी, उसके बच्चे पढ़ भी किसी अच्छे स्कूल में रहे थे, महंगे वाले स्कूल में, है भिखारी था वो। अब उसकी भी इनकम तो है लेकिन टैक्स नहीं है। ये वो सेक्टर्स हैं, तो जो मजाक में हो गया, बट ऐसे बहुत सेक्टर्स हैं जो नहीं है। ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, बाजार बैठे थे, इचरा बाजार हो गया, बैठे हुए हैं, नारकली में बैठे हुए हैं, ये कहाँ टैक्स देते हैं? ये शालम में बैठे हुए हैं, अकबरी मंडी में बैठे हुए हैं, कहाँ टैक्स देते हैं? आज से 2 साल पहले जब सैलाब आया था 2022 में, तो हम लोग गए थे सारे, हम CMADC वाले और आब्दुल साहब, हमने फ्लड एक्टिविटीज़ की थी, दूर दराज खुद लेके राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अकबरी मंडी ने कहा फाक हुआ परचेज़ का राशन, तो हमें वहाँ पे किसी बंदे ने बिल नहीं दिया था, कोई बंदा ऑनलाइन पेमेंट नहीं दे रहा था। अब जहाँ चीनी की बोरी ली है तो आप यकीन माने 1 घंटे में तकरीबन वो बंदा ऑन एवरेज 20 से 25 बोरियाँ चीनी की बेच रहा है, किसी को रसीद नहीं दे रहा, और चीनी उस वक्त शॉर्ट थी पाकिस्तान में। अब वो एक पूरा सेक्टर है, वहाँ छोटे छोटा दुकानदार जो है वो एक दिन में तकरीबन लाखों की सेल्स कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन चूंकि वो कैश में ले रहे हैं, टैक्स नहीं है। मैं फिर एक बंदे को जानता हूँ जो लिबर्टी मार्केट में, उसका एक काउंटर है, सिर्फ काउंटर है जो दुकान के बाहर लगाता है, और उस काउंटर पे ये होता है ना लेसेस वगैरह, ये बेचता है, सिर्फ उसके उस काउंटर की सेल से, और कोई हराम काम नहीं करता, उसको पर्सनली जानता हूँ। उसके उस काउंटर की सेल से उसके 3 घर बने हुए लाहौर में, प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ी में आता है, बाकायदा गाड़ी में आता है, कल्टस में जाता है, लिबर्टी में पार्क करता है, अपना काउंटर निकालता है, सेल करता है। लेकिन उसकी जो इतनी इनकम है, अब गवर्नमेंट के पास सबूत नहीं है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या गवर्नमेंट इनसे टैक्स ले सकती है? मुश्किल है, सेक्टर है भी बहुत बड़ा। कुछ नहीं हुआ तो आप बाहर कोई आएगा रेडी लगा लेगा। तो अर्निंग यहाँ पे बड़ी आसान है, बिजनेस करना बड़ा आसान है, लेकिन टैक्स कैसे निकाले गवर्नमेंट? अब एक भिखारी जो बैठा हुआ दरबार के सामने, जब सुबह आएगा अपनी कंपनी ओपन करेगा, शाम को वाइंड अप करेगा, हिसाब किताब करेगा, तो उससे 10-20 हज़ार का प्रॉफिट निकाला है, कैसे गवर्नमेंट देखेगी? अब एक ये स्ट्रीट बैगर्स हैं प्रोफेशनल, ये महीने के कोई लाख रुपए कमा रहे होते हैं, टैक्स नहीं ले सकती गवर्नमेंट। ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, टैक्स कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स इनसे नहीं ले पाएगी। क्यों? उनको पता नहीं है कितनी इनकम है। अगर इनको पकड़ भी लेंगे, जी कितनी इनकम है, जी 10,000 इनकम है, क्यों? सबूत नहीं है, इनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते, कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, कार्ड नहीं लेते, जी हमें कैश ही चाहिए। क्यों? रीजंस ये हैं, टैक्स अवॉइडेंस करनी होती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है, अगर तुम इतने हाजी परहेजगार हो ना, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, हम भी एक्चुअली तुमसे ही निकले हैं, और हम भी तुम पे ही क्या किए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं। तुम टैक्स नहीं दोगे ना यहाँ पे डायरेक्टली, हम किस पर टैक्स लेंगे? इनडायरेक्टली। तुमने पैसे कमाने हैं जी, खर्च करने हैं ना जी, आ जाओ। अब वो क्या करेंगे? वो आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, वो कहाँ पे टैक्स लगाना शुरू करेंगे? आपके एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा करने। जैसे फॉर एग्जांपल एक भिखारी है, उठा है, कमाई की है, क्या करेगा? सबसे पहले दुकान पे जाएगा, कुछ चीज़ें लेगा,
اور آن ایوریج ایک وہ اسٹنگ بائی کرتا ہے, ایک گولڈ لیف لیتا ہے. جب اس نے اسٹنگ بائی کرنی ہے, اس کے اوپر ٹیکس ہے, گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ٹیکس لے گی. ایک دکاندار ہے جس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے, کوئی انکم نہیں بتا رہا, جائے گا سامان خریدنے جائے گا, ٹیکس لے گا. گھر کا بل دے گا, گورنمنٹ ٹیکس لگا دے گی. پیٹرول ڈلوائے گا, گورنمنٹ ٹیکس لے گی. اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ اپنی انکم نہیں بتا رہے, آپ نے جہاں جہاں پہ بھی خرچہ کر رہے ہیں نا, اس نے کیا کر دیا ہے, ان خرچوں کے اوپر کیا کر دیا, ٹیکس لگا دیا. پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا دیا, بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ جا کے اپنا بل دیکھیں گے تو بل کے اوپر تقریباً آپ کے 37% ٹیکسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ بتاؤ انکم. اب وہ کیا کر رہے ہیں, آپ سے انکم نہیں پوچھ رہے, انڈائریکٹلی آپ سے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو گورنمنٹ اپنے کیا کر رہی ہے, ریونیوز وغیرہ اس طرح سے پورے کرنا شروع کر دیے. آپ کی انکم نہیں ہے, نہ ہو, کما رہے ہیں نہ, ٹھیک ہے, نہیں کما رہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرے گی, آپ سے ٹیکس نکلوائے گی. مطلب ایز آف ناؤ پاکستان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت بھی, اس وقت فلٹر بائے ہوئے ہیں نا, اس کے اوپر بھی اس بچے نے ٹیکس پے کر دی ہے. اور وہ رو رہا ہوگا کہ میں پتہ بچہ روتا کیوں پاکستان میں, کہ میں یہاں پہ آیا کیا لینے ہوں, کہ پیدا میں ہوں سارا ٹیکس لگ گیا مجھے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ بھی بندہ مرا ہے نا پاکستان میں, وہ ٹیکس پے کر کے مرا ہے, اس کا پورا پروسیس ہوا انہیں, اس کے اوپر سارا انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ کیا کرنا ہے, گورنمنٹ نے اب ریسیو کرنا ہے. بیکاز گورنمنٹ کہتی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس پے کرو. 24 کروڑ کی عوام ہے, ایٹ لیسٹ 12 کروڑ عوام بھی آئے, اپنے ریٹرنز فائل کرے, اپنی انکم بتائے, اپنے ایسٹس بتائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 12 کروڑ چھوڑیں, 1 کروڑ چھوڑیں, 10 لاکھ عوام اپنی ریٹرن جمع نہیں کرا رہی, تو پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے بھائی عوام 24 کروڑ ہے نا, ان 24 کروڑ عوام نے ہوا نہیں کھانی, کچھ نہ کچھ کھانا ہے, پینا ہے, رہنا ہے, پہننا ہے. ہم کیا کریں گے, اب ان کے ایکسپنسز کے اوپر کیا کریں گے, ٹیکس لگائیں گے. جب یہ خرچہ کریں گے, ہم ان کے خرچوں کے اوپر کیا کریں گے, ٹیکس کی ریسیو کر رہے ہوں گے. تو یہ میرا کیا کہلاتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل کیا ہے, سیلز ٹیکس جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. سیلز ٹیکس کو ہم کیا کہتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. سمجھ لگی؟ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس کیوں کہتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں. اچھا, سپلائی چین کا پتہ آپ کو کیا ہوتی ہے؟ کبھی نام سنا ہوا ہے؟ سپلائی چین کیا ہوتی ہے, کوئی بتائے گا؟ پی آر سی میں شاید آپ نے I2B میں پڑھا ہو, کیا ہوتی ہے؟ را مٹیریل اور اینڈ کنزیومر. ویری گڈ. آپ نے اس میں ہی پڑھا ہوگا, اکاؤنٹنگ میں ہی پڑھا ہوگا سپلائی چین. سپلائی چین کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بیٹھا ہوا ہے کسٹمر, ٹھیک ہے, اور فیکٹری یہاں پہ ہے. فار ایگزامپل فیکٹری ہے کراچی میں اور کسٹمر ہے آپ کا گلگت میں. اب اس فیکٹری نے اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ یہاں تک پہنچانے ہیں. وہ جو سیریز آف ٹرانزیکشنز کے ذریعے اس کے تک پہنچیں گے, وہ جو چین بنے گی, وہ ہماری کیا کہلائے گی, سپلائی چین کہلائے گی. اب ذرا سپلائی چین کیسے ورک کرتی ہے اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہے. کیلکولیٹرز ہیں آپ کے پاس؟ کیلکولیٹرز ہیں, ذرا نکالیں. دیکھیں سپلائی چین میں نا سب سے پہلے باری آتی ہے ہمارے پاس امپورٹر کی. امپورٹر کسے کہتے ہیں؟ امپورٹر اس بندے کو کہتے ہیں جو پاکستان میں را مٹیریل وغیرہ امپورٹ کرتا ہے, لے کے آتا ہے. پاکستان ایک نیٹ امپورٹر کنٹری ہے, ہم یہاں پہ اپنا را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اب فار ایگزامپل یہ مارکر بننا ہے, اب اس کا را مٹیریل ہے پلاسٹک گرینیولز, یہاں تو نہیں بنتے, امپورٹ ہوتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے اکثر کہ جی یہ دانہ چاہیے, پلاسٹک کا دانہ, اور یہ کہاں سے ہے جی, چائنا کا دانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, کہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے, چائنا سے. فار ایگزامپل آپ کی دکان ہے اور آپ لائٹیں بیچ رہے ہیں, یہ لائٹیں میڈ ان چائنا ہے, کہاں سے امپورٹ ہوں گی, چائنا سے. یہ LCD ہے, چائنا سے. یہ ایون تارے بھی کہاں سے ہیں, چائنا سے. یا اگر آپ یہاں پہ تارے بنا کے بیچ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ یہ لائٹ بنا کے بیچ رہے ہیں, تو اس کا باڈی کا پلاسٹک آپ امپورٹ کریں گے, بیچ میں جو LED ہے وہ امپورٹ کریں گے, شیشہ امپورٹ کریں گے. تو پہلے سب کون آئے گا, امپورٹر آئے گا. امپورٹر سامان امپورٹ کرتا ہے, اور امپورٹر کیا کرتا ہے, پھر وہ آگے سامان کس کو دیتا ہے, مینوفیکچرر کو, جس نے کیا کرنا ہے,
उन गुड्स को बनाना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब इंपोर्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है कमर्शियल इंपोर्टर, एक होता है नॉन कमर्शियल। डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी हम डिस्कस करें एक बेसिक सप्लाई चेन। एक बंदा है वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और आगे उसको बेचता है, और जितनी चीज़ें बनानी है वो किससे बाय कर रहे हैं, इंपोर्टर से। हम यहाँ पे दो कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम हम बनाते हैं इनपुट टैक्स का, एक कॉलम हम बनाते हैं आउटपुट टैक्स का, एक कॉलम हम बनाते हैं गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का जो इदारा जिसको हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा कौन होता है, FBR होता है। अब जब आप इंपोर्ट करेंगे ना कोई भी सामान, जब आपने कोई सामान इंपोर्ट किया उस वक्त गवर्नमेंट को क्या करना है, आपने टैक्स पे करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंपोर्टर ने कोई भी गुड्स ए थी, कोई भी गुड्स ए थी, इंपोर्ट की, उसकी कीमत कितनी थी, 10,000 थी। जब एक गुड्स इंपोर्ट करोगे ना, जब आप जाओगे रिसीव करने के लिए, वो गुड्स आपके हैंड ओवर नहीं करते, कहते हैं कितनी कीमत है, इतनी कीमत है, ठीक है इसके ऊपर हमें टैक्स पे कर दो, GST पे कर दो। कितना पे करेगा, 18% के हिसाब से, बताएं ज़रा, 1800। अब देखिए जो इंपोर्टर ने पे किया, ये 1800 क्या किया है, इंपोर्टर ने पे किया है। अब जो ये पे करेगा वो इसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा, वो इसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। हमने कहाँ लिख दिया, इनपुट टैक्स के कॉलम में। अब इंपोर्टर ने सामान कितने का लिया था, 10,000 का। अब ये कहता है यार 10,000 का सामान लिया, आगे इसके पास आ गया मैन्युफैक्चरर, कितने का बेचेगा, कहेगा जी सामान चाहिए, ठीक है ले लो, कितने का चाहिए, कितने का बेचना है बताओ, 15 का, चले। ये 10,000 का सामान लेता है और इसको कितने का बेचता है, 15,000 का, ठीक है। जब ये 15,000 का सामान लेने आएगा मैन्युफैक्चरर, जो इसको इनवॉइस दी जाएगी, जो इसको रसीद दी जाएगी, कैसे होगी कि भाई 15,000 का सामान है प्लस इसके ऊपर 18% टैक्स है, कितना बनता है बताएं ज़रा, कितना, 2700। अब ये 2700 ज़रा ध्यान से बताएं, ये 2700 रुपया कौन ले रहा है, इंपोर्टर। किससे ले रहा है, तो जो इसने ये 2700 रुपया लिया वो इसके लिए क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स। तो यहां पे आ गया जी आउटपुट टैक्स, डन। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, 15,000 का सामान लिया और मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया है, जो इसने पे किया है वो इसके लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। डन हो गया, डन। अब मैन्युफैक्चरर जो है वो इन गुड्स को बनाता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की है, गुड्स बनाई है, आगे ये बेच देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब ज़रा हम यहाँ पे आते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, कितने की बेचनी है। अब देखिए सामान लिया 15,000 का, रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे, कर करा के फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जी अब मैं ये बेचूंगा 30,000 रुपये के, ठीक है, समझ भी आता है। अब ये आप कहेंगे इतने का सामान ले रहा है, इतना क्यों बेच रहा है, भाई वो बेच रहा है प्रॉफिट्स पे, इनकम का ताल्लुक नहीं है, बट ये चीज़ समझ तो आती है ना, प्रॉफिट से बिकनी है चीज़ें। कभी कोई ऐसा बंदा होगा कि 10 का सामान लेकर 10 का बेच रहा है, नहीं, 10 का लेगा 12 का बेचेगा, जिसने 12 का लिया 15 का बेचेगा। तो लोग हमेशा क्या करेंगे, उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। अब मैन्युफैक्चरर ने कितने का लिया सामान, 15 का, चीज़ों को बनाया, कितने का बेचा, 30 का। जब ये बेचेगा 30 का तो कितना टैक्स लेगा, 18% के हिसाब से बताएं ज़रा, 54। अब देखें ये 5400 किसने पे किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया है, किसने रिसीव किया है, तो जो रिसीव करता है टैक्स वो क्या होता है उसका, आउटपुट टैक्स। तो हम यहां पे लिख देंगे 5400 क्या होगा, इसका आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है। अब पे किसने किया था, कितना, ये क्या कहलाएगा, इसके लिए इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो देखें जो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट है वो डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट है, जो मैन्युफैक्चरर का इनपुट है वो इंपोर्टर का क्या है, आउटपुट। तो एक बंदे का आउटपुट दूसरे का क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है किससे बेचेगा, आगे होलसेलर को, कितने का बेचना है,
35 का बेच देते हैं, ठीक है जी। इसने बेचा 35,000 का, कितना टैक्स लेगा बताएं ज़रा? 6300। अब बताएं ये 6300 किसने पे किया होगा? होलसेलर ने। रिसीव इसने किया, जिस बंदे ने रिसीव किया है वो क्या होगा उसके लिए? आउटपुट टैक्स। जिस बंदे ने पे किया है उसके लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स। डन। अब होलसेलर बेचेगा रिटेलर को। रिटेलर कौन होते हैं? हमारे ये गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये उसको बेचता है 40,000 का, तो 40,000 इंटू 18 करें कितना था जवाब? 7200। अब ये 7200 किसने पे किया? रिटेलर ने। रिसीव किसने किया? होलसेलर ने। जिसने रिसीव किया उसके लिए क्या हुआ? ये जिसने पे किया उसके लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स। अब इसके पास कौन आएगा? कस्टमर। अब कौन रिटेलर? मेट्रो हो गया, ये दुकानदार हजरात, ये सारे कौन है? रिटेलर्स। इनके पास कौन लोग आते हैं? कस्टमर्स लोग आते हैं। अब कस्टमर आया, ये है एंड कंज्यूमर जो हमने यहां बनाया था। अब कस्टमर को ये सामान कितने का बेचेगा? 45 का। ये आ गया जी हमारे पास एंड कंज्यूमर, इसको बेचा इसने 45,000 का, तो हम 45,000 इंटू 18% कितना बनता है? 8100। तो जब इसने कस्टमर को सामान बेचा तो जो कस्टमर से टैक्स लिया वो क्या होगा? इसके लिए आउटपुट टैक्स, वो यहां पे लिख लेगा। ऐसे ही है। अब जरा बात करते हैं कस्टमर की। कस्टमर ने गुड्स कितने की ली हैं? 45,000 की। कस्टमर ने जीएसटी कितना पे किया 18% के हिसाब से? 8100। तो कस्टमर को इनवॉइस कितने की पड़ी होगी टोटल? जमा करें। 50। डन। अब देखें ये हो क्या रहा है। ये सारा इनपुट आउटपुट लिखा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि आप जो आउटपुट टैक्स लेते हैं ना, उसमें से जो आपने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है वो लेस करो, बाकी हमें पे कर दो। जैसे इंपोर्टर ने 1800 रुपया कैश पे किया था गवर्नमेंट को जब इसने सामान इंपोर्ट किया। जब इंपोर्टर ने बेचा तो उससे कितना टैक्स वसूल हुआ था? 2700। 2700 रुपया इंपोर्टर के पास कैश आया। गवर्नमेंट ने क्या कहा है? इस 2700 रुपये में से जो तुमने पे किया था 1800 अपने पास रख लो। कितना बाकी बचता है? 900। 900 क्या कर दो? मुझे पे कर दो। तो ये जो पे हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये क्या कहलाएगी? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर कितना पे किया था? 2700। इसने कितना वसूल किया? 5400। अब जब इसने सामान बेचा इसके पास 5400 रुपये का टैक्स आया। क्या कहा गवर्नमेंट ने? इस 5400 में से जो तुमने पे किया 2700 रुपया वो रख लो। कितना बचता है बाकी? ये क्या करना है आपने? गवर्नमेंट को पे कर देना। ठीक है। अब इसने कितना पे किया था? 54। इसने कितना वसूल किया है? कितना हुआ? ये क्या किया रहेगा? गवर्नमेंट को पे। इसने कितना दिया था? कितना किया? कितना बनता है? ये भी क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसने कितना दिया था? वसूल कितना किया है? कितना होगा? 900। आप जरा मुझे यहां तक बताएं, रिटेलर तक, इस पॉइंट तक, क्या इंपोर्टर की जेब के ऊपर 1 रुपए का ही बर्डन आया? सोच के बताएं भाई। जो इसने पे किया था इसने वो रिसीव कर लिया, जो पे किया वो वसूल कर लिया, जो एक्स्ट्रा आया गवर्नमेंट को दे दिया। इसने ये पे किया था, इसमें से रख लिया, एक्स्ट्रा आया गवर्नमेंट को पे कर दिया। जो इसने कितना पे किया था? 5400। इसने कितना मिला? 63। इसने इस 63 में से अपना पैसा रिकवर कर लिया, रिमेनिंग किसे पे कर दिया? गवर्नमेंट को। तो यहां से लेके यहां तक ये इंपोर्टर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, क्या इनकी पॉकेट के ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स का इंपैक्ट आया? नहीं ना। बिकॉज जो वो टैक्स पे करके आए हैं, जब वो रिसीव कर रहे हैं उसमें रिकवर कर रहे हैं।
جیسے اس نے اگر 2700 پے کیا تھا ان پٹ ٹیکس، جب اس نے سیل کی ہیں تو اس نے 5400 میں سے اپنا 2700 سائڈ پہ کر لیا، پہلے پے کیا تھا رکھ لیا، جو ایکسٹرا تھا وہ گورنمنٹ کو پے کر دیا۔ اب دیکھیں ذرا ان سب کا سم کریں کتنا بنتا ہے، 900 2700 900 900 900 کتنا بنتا ہے؟ اتنا کی بات ہے نہیں، 60 900 27 ہے، یہ 27 900 نہیں، یہ 81 آنا چاہیے، یہ 81 آتا ہے پھر 45 کا 8 ہے، اگر میں یہاں پہ گڑبڑ کی ہے آپ لوگوں نے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب دیکھیں سارا امپورٹر ہے، اس کے اوپر برڈن آیا نہیں، مینوفیکچرر ہے اس کے اوپر برڈن آیا نہیں، ڈسٹریبیوٹر کے برڈن آیا نہیں، ہول سیل پہ برڈن آیا نہیں۔ اس پوری سپلائی چین میں جہاں پہ 1800 کی گڈز لی تھی اور وہ بکی ہیں اینڈ پہ جا کے 45,000 کی، اس کے اوپر ٹیکس ٹوٹل بنا 8100، کتنا بنا 8100، وہ سارے کا سارا کس کی جیب سے نکلا ہے؟ کسٹمر کی۔ کس کی جیب سے؟ کسٹمر کی، بیکاز یہ جو اینڈ کنزیومر ہوتا ہے جب یہ سامان خرید کے آتا ہے، جو اس نے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے یہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کرا سکتا، سارا ٹیکس کس کے پاکٹ سے نکل رہا ہے؟ کسٹمر کی پاکٹ سے نکل رہا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں سیلز ٹیکس کو؟ ان ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ آئی کہ اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اس کی جیب سے نکلوایا، اس سے بھی نہیں نکلوایا، اس سے بھی نہیں نکلوایا، اس سے بھی نہیں نکلا، سارا ٹیکس کس نے پے کیا ہے ایٹ دا اینڈ؟ کسٹمر نے پے کیا ہے، کسٹمر کے اوپر اس کا برڈن آیا، اس لیے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سٹیج ٹیکس بھی۔ ملٹی سٹیج کیوں ہے؟ دیکھیں اس نے اگر 1800 کا لیا تھا اور اس اگر 10,000 کا لیا تھا اور 15 کا بیچا ہے، تو اس سٹیج سے اس سٹیج پہ جانے پر ٹیکس آیا تھا 900 گورنمنٹ کو پے ہوا، جب یہاں سے یہاں پہ گیا ٹیکس آیا 2700 گورنمنٹ کو پے ہوا۔ تو ہر سٹیپ پہ جہاں پہ بھی ویلیو میں انکریز آئے گا ہم کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کو پے کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس۔ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا ویٹ کا، سنا ہے نا آپ نے؟ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی اسے کہتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں واٹ از دا میننگ آف ویلیو ایڈڈ، کہ ہم اس کی قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے سامان کتنے کا لیا تھا؟ 15 کا، کتنے کا بیچ رہا ہے؟ 30 کا، تو کتنا قیمت میں اضافہ ہوا ہے؟ 15 کا، تو اس کی وجہ سے ہی یہ کیا ہوا ہے؟ ٹیکس میں اضافہ ہوا۔ اس نے کتنے کا لیا تھا؟ 40 کا، ٹھیک ہے، یہ کتنے کا بیچ رہا ہے؟ 45 کا، تو 7200 اس نے ٹیکس پے کیا تھا، اب کتنا آیا؟ 8100۔ تو یہ قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو ٹیکس میں ڈفرنس آیا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیٹس وائی سیلز ٹیکس از کنسیڈرڈ ٹو بی اے انڈائریکٹ ٹیکس، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈائریکٹلی اب نہیں نکلوا رہے، اب کسٹمر کون ہے نہیں پتا، کسٹمر بھی پیدا ہوا پاکستان سے لیکن ٹیکس کیا کیا جا رہا ہے؟ اس سے نکلوایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ نہیں ہے ان کو کوئی تمیز کہ امیر ہے غریب ہے ڈسیبل ہے ایبل ہے پاکستانی ہے نہیں، تم یہاں پہ آ گئے ہو، اگر اب تم یہاں پہ سامان خریدو گے نا ہم کیا کریں گے؟ سارے کا ٹیکس آپ سے نکلوائیں گے، اور یہ انڈائریکٹ ٹیکس کا سارا برڈن کس کے اوپر ہے؟ اینڈ کنزیومر پہ ہے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس اینڈ کنزیومر سے اوپر جتنی بھی سپلائی چین ہے ہماری، امپورٹر پہ کوئی برڈن آیا؟ مینوفیکچرر پہ برڈن آیا؟ ڈسٹریبیوٹر پہ؟ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا برڈن نہیں ہوتا۔ جو یہ ٹیکس لیتے ہیں، جو ٹیکس انہوں نے پے کیا ہوتا ہے اس میں سے ایڈجسٹ کروا کے یہ ریمیننگ گورنمنٹ کو پے کر دیتے ہیں۔ تو اصل کس کے اوپر برڈن آتا ہے؟ اینڈ کنزیومر کا کہتے ہیں، اس لیے سے ہم کیا کہتے ہیں؟
کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ عوام کے لیے برے ہوتے ہیں. تو مہنگائی کا سب سے بڑا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈائریکٹ ٹیکس. اگر ابھی ریٹ 18% ہے، گورنمنٹ 20 کر دے، ٹیکس کتنا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اور نکلنا کس کی جیب سے ہے؟ وہ عوام کی جیب سے ہے. تو ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو سمجھ آئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ تو کل ہم یہاں سے چلیں گے آنورڈ. کل ہم چند ڈیفینیشنس کریں گے. چند ایک ڈیفینیشنس ہم نے کر لی ہیں، بٹ کل ہم ان کو ریڈ کریں گے اور انشاءاللہ پھر کل ہم آگے لے کے چل رہے ہوں گے. یہاں تک کوئی ابھی کسی کو پرابلم وغیرہ ہے تو مجھے بتائیں. مشکل ہے؟ انٹرسٹنگ ہے؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کتنا انٹرسٹڈ ہے. پھر آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں سے اسکیم ہوتے کیسے کیسے ہیں. آپ لٹرلی جا کے نا، آپ کوئی اسکیم پکڑ لیں کسی دکاندار کا، جیسے میٹرو یا ہول سیلر، آپ انہیں کمپلین کر دیں نا ایک دفعہ، بندے کے پتر بن جائیں گے یہ، اور آپ کو انعام بھی ملے گا 1,00,000 روپیہ.